اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ الہداۃ المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ناظرین و ناظرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے مجتہدین کے درمیان اور مراجع کرام کے درمیان فتاویٰ میں اور حکم میں اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے اور کیوں فتاویٰ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر ہمارے سماج میں اس بات پر کافی گفتگو ہوتی ہے جب بھی چاند کے مسائل آتے ہیں، جب بھی عید کا موقع آتا ہے، جب بھی ماہ رمضان کے چاند کا موقع آتا ہے یا حج کے چاند کا موقع آتا ہے تو آپس میں اختلافات نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ مراجع کرام کے فتویٰ کو لے کر یہ سوال بھی کھڑا کرتے ہیں کہ آخر مجتہدین کے درمیان، مراجع کرام کے درمیان اختلاف کیوں ہے اور اس اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس گفتگو میں جانے سے پہلے اور اس کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہمیں کچھ مقدمات کو طے کرنا پڑتا ہے، کچھ سٹیجز کو ہمیں طے کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ واقعاً مراجع کرام کے درمیان اختلاف ہے یا مراجع کرام کے درمیان اختلاف نہیں ہے، اور کتنا ان چیزوں کو حقیقت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور کتنا ان چیزوں کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے۔ تو ان مقدمات کو طے کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک نتیجے تک پہنچیں گے، لیکن توجہ سے ان مطالب کو آپ سنیں اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ مسئلہ ہمارے لیے کلیئر ہو سکے۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، سب سے پہلا مقدمہ جو ہے اس گفتگو کے لیے یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، پیغمبر اسلام کے اور آپ کے جانشینوں کے زمانے میں جب بھی کوئی ایسا اختلافی مسئلہ پیش آتا، جب بھی کوئی سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا تھا تو لوگ امام کی خدمت میں پہنچتے تھے، امام کے حضور میں پہنچتے تھے اور امام سے جواب طلب کرتے اور امام سے اس مشکل کا حل تلاش کرتے تھے۔ کبھی خود لوگ امام کے حضور میں آتے، معصومین علیہ السلام کے بزم میں آتے تھے، اور کبھی وہ خط کے ذریعے سے سوالات امام کی خدمت میں بھیجتے تھے، اپنے شہر کا ایک نمائندہ سلیکٹ کرتے اور اس نمائندے کو بھیجتے تھے تاکہ وہ جا کر امام سے جواب طلب کرے اور امام ان سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے۔ تو اس طرح امام کے حضور میں یہ مسائل پیدا ہوتے تھے، تو ان مسائل کا حل بھی آسان تھا کہ لوگ جاتے امام سے سوال کرتے اور اپنے درمیان جو اختلافات وجود میں آتے، مذہبی احکام اور اخلاقی مسائل یا دینی مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ پرابلم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں پر امام تک ہماری مستقیماً رسائی نہ ہو، امام غیبت میں چلے جائیں یا امام پردے میں ہوں یا ہماری رسائی امام تک نہ ہو۔ جب کوئی مسئلہ وجود میں آتا ہے تو ہم ان مسئلے کا حل کیسے تلاش کریں؟ کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو اس سوال کا جواب ہمیں کیسے ملتا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو قرآن کیا راستہ ہمیں پیش کرتا ہے ایسے موقع پر کہ جب امام پردہ غیب میں ہو، امام ہم سے دور ہو یا ہم امام سے دور ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک لوگوں کی ذمہ داری ہے، سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے، ان میں سے کچھ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے، فقیہ بننے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور جائیں دینی مدارس میں، دینی یونیورسٹیز میں محنت کریں، تلاش کریں اور ایک مقام تک پہنچیں اور اس قابل بن جائیں کہ وہ دینی مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں اور اس کا لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے سوالات کے
ہونے والے سوالات کے جواب دے سکے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے سب جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا شہر کا شہر نکلے اور دوسرے شہر میں جائے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو قرآن اس کے لیے ایک راہ حل، ایک سلوشن بتاتا ہے، وہ یہ کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طائفہ، ایک فرقہ، ایک مخصوص گروپ لوگوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں علم دین حاصل کرنے کا، وہ نکلے، اپنے گھر سے جائیں جہاں علم ان کے پاس موجود ہے، جہاں پر وہاں سے وہ علم حاصل کر کے آئیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں دین کی سمجھ انہیں حاصل ہو جائے، وہ دین میں فقیہ بن جائے اور وہ واپس آنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرا سکیں، اپنی قوم کے مسائل کو حل کر سکیں، اپنی قوم کو بیدار کر سکیں اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ یہ قرآنی حل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش کیا کہ کچھ لوگ جائیں، جیسے سماج میں کچھ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، کچھ لوگ انجینئر بنتے ہیں، کچھ لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں اور کچھ لوگ دیندار بنے، دین کو سمجھنے والے بنے، فقیہ بنے، تاکہ اگر طبی مسائل ہوں تو ان کا حل ڈاکٹر تلاش بتائے، اگر کنسٹرکشن کے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ انجینئر بتائے، اور دین میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل جو ہے ایک مجتہد اور ایک فقیہ بتا سکے۔ یا دوسری آیہ کریمہ جس کی ابتدا میں ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اہل ذکر سے، اہل علم سے، جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو، اور وہ سوال کا تمہارے سوالات کے وہ جوابات دیں گے اور تمہارے مسائل کا وہ حل بتائیں گے۔ یہ امام کی طرف سے سفارش کی گئی ہے کہ اہل علم سے سوال کیا جائے اور مشکلات کا حل تلاش کیا جائے۔ یہ عمومی میسیج ہے قرآن مجید کا علم کی اہمیت اور علم دین کی امپورٹنس کے سلسلے میں۔ اب غیبت کے زمانے میں جب امام پردہ غیب میں ہے تو خصوصی حکم ہے امام کا، خصوصی سفارش ہے، ایک ہدایت ہے امام کی طرف سے کہ امام سے سوال پوچھا گیا کہ امام آپ پردہ غیب میں جا رہے ہیں، آپ امت کی نگاہوں سے دور ہو جائیں گے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ تک ہماری رسائی نہ ہو، آپ تک ہم سوال اپنا بھیج نہیں سکتے، آپ سے سوال نہیں پوچھ سکتے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک عام لوگوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تو امام نے ایک راستہ ان کے سامنے پیش کیا کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، اگر مسائل پیش آئے تمہارے درمیان تو ایسے علماء کی طرف، ایسے مجتہدین کی طرف، ایسے فقہا کی طرف تم رجوع کرو جو ہماری روایتوں کو بیان کرتے ہیں، ہماری حدیثوں کو نقل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھانے کی قابلیت اور ایبیلٹی بھی رکھتے ہیں۔ تو امام کی غیبت کے زمانے میں ایک جو راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، جیسے آج کل ٹیکنیکل زبان میں اس کو اجتہاد کا دروازہ جو امام نے کھولا ہے، وہ اجتہاد کا دروازہ موجود ہے۔ مجتہدین ہمارے فقہا ہمارے مسائل کو حل کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور انسان ان سے سوال کرے اور جواب طلب کرے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ اور تیسرا مقدمہ، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً میرے برادران اور میرے خواہران اس کی طرف بات کی طرف توجہ کریں، وہ یہ کہ ہر اختلاف جو ہے وہ برا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھار اختلاف کے لفظ سے گھبرا جاتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین کے لفظ سے گھبرا جاتے ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں چل رہا ہے، وہ میرے نظریے کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ میرے فتوے کے خلاف ایک فتویٰ دے رہا ہے۔ تو کبھی کبھار انسان اختلاف کے لفظ سے گھبرا جاتا ہے۔ تو ہر اختلاف برا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار اختلاف ممکن ہے خوبصورتی کا ذریعہ بنے، حسن کا ذریعہ بنے۔ رنگوں میں اختلاف ہے، لہجوں میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، شکلوں میں اختلاف ہے، اور لوگوں کے گفتگو کرنے کے انداز میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے رنگ مختلف ہیں، تمہاری زندگی گزارنے کا سلیقہ مختلف ہے۔ تو ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھار اختلاف حسن کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر انسان کسی چمن میں چلا جائے، کسی گلستان میں چلا جائے جہاں پر پھول موجود ہوں، جہاں پر درخت لگائے گئے ہوں، اگر ایک ہی قسم کے پھول اس چمن میں ہو، ایک ہی قسم کے درخت اس چمن میں ہوں، تو انسان تھک جاتا ہے۔ وہاں پر مختلف اگر پھول ہوں تو وہ چمن
چمن بھی اچھا لگتا ہے، مختلف اگر پھول ہوں تو وہ گلستان بھی اچھا لگتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، پروردگار کہتا ہے اس مختلف پھولوں کے سائے میں، مختلف درختوں کے سائے میں تمہیں حسن نظر آتا ہے، اللہ کی نشانی نظر آتی ہے۔ تو ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، جو طبیعی اختلافات ہیں، جو نیچر میں اختلاف موجود ہے، وہ نیچر کا اختلاف جو ہے وہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے اور زندگی کو حسین بنانے کے لیے ہے، اور یہ اختلاف کائنات میں موجود ہے۔ تیسرا مقدمہ کا پہلا حصہ ہے کہ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا جو نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، جو فکری اختلاف ہوتے ہیں، یہ بھی برے نہیں ہوتے ہیں۔ در حقیقت اختلاف یہاں پر نظریاتی اختلاف، فکری اختلاف در حقیقت ترقی کا مقدمہ بنتے ہیں۔ اگر نظریات الگ الگ ہوں، اگر فکر الگ الگ ہو، اگر سوچ الگ الگ ہو، اگر مشورے الگ الگ ہوں، تو یہ الگ الگ سوچ، الگ الگ فکریں، الگ الگ مشوروں کو جمع کیا جائے تو ایک سماج کی ترقی کا یہ مقدمہ بنتے ہیں، سماج کی ترقی کا یہ فاؤنڈیشن کا کام کرتے ہیں، تبھی جا کر یہ ایک سماج جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ علمی ایک گفتگو آپ چلے جائیں، علمی حلقوں میں جائیں تو وہاں پر اختلافات نظر آئیں گے، بڑے بڑے کانفرنسز تشکیل کی جاتی ہیں، بڑے بڑے سیمینارز آرگنائز کیے جاتے ہیں، وہاں پر یہی گفتگو ہوگی کہ میرا نظریہ کیا ہے اور فلاں کا نظریہ کیا ہے، میرا نظریہ کیوں صحیح ہے، فلاں کا نظریہ کیوں صحیح نہیں ہے۔ اس اختلاف کی گفتگو ہوتی ہے ان اختلافات کے بارے میں، اور یہ اختلاف خوبصورت نظر آتا ہے انسان کو، اور اسی اختلاف کے ساتھ انسان کو جینا ہے۔ اسی اختلاف کے سائے میں انسان کی ترقی بھی ہے اور انسان کی کامیابی ہے۔ آج جو علم ترقی کر پایا ہے، آج جو ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے، آج جو لوگوں کا شعور آگے بڑھا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ یہ اختلافات تھے، نظریاتی اختلافات نے ایک دوسرے کو ساتھ دیا، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ترقی کر چکا ہے۔ وہ دنیاوی علم کے بارے میں گفتگو کریں، یا سائنس کے بارے میں گفتگو کریں، یا دین کے بارے میں گفتگو کریں، دین کے دائرے میں بھی، حلقے میں بھی جب آئیں گے، جب اختلافات کی باتیں ہوتی ہیں، نظریاتی اختلافات کی باتیں ہوتی ہیں، سوچ الگ الگ ہوتی ہے، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، برداشت الگ الگ ہوتی ہے، تو اسی کے سائے میں علم ترقی کرتا ہے۔ آج مکتب تشیع میں جو علم کی ترقی پائی جاتی ہے، اگر آپ دیکھیں گے حوزات علمیہ قومیہ نجف میں جا کر آپ دیکھیں، تھوڑی دیر گفتگو کو سنیں، جو مجتہدین کرام ہماری گفتگو کرتے ہیں مذہب کے بارے میں کسی خاص عنوان کے تحت، تو وہاں پر آپ گفتگو میں جو علم جھلک رہا ہوتا ہے، جو نالج ہمیں وہاں پر ملتی ہے، وہ نالج جو یہاں تک پہنچی ہے انہی نظریاتی اختلافات کے نتیجے میں ہے۔ اگر آپ مجتہدین کے بزم میں چلے جائیں تو یہ اختلافات پایا جاتا ہے، نظریاتی اختلاف موجود ہے، صرف مجتہدین میں نہیں، اگر ڈاکٹرز کے درمیان آپ چلے جائیں، ڈاکٹرز کے درمیان بھی وہ نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے، سائنسدانوں کے درمیان وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہی اختلاف مقدمہ بنتا ہے ترقی کے لیے، علمی ترقی کے لیے، اور کسی سماج اور سوسائٹی کی ترقی کے لیے۔ اور صرف مجتہدین کے درمیان میں اختلاف نہیں ہے، نظریاتی اختلاف ہر طبقے میں، ہر گروپ میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف بربنائے اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ذات کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف جسموں کا اختلاف نہیں، یہ نظریاتی اختلاف ہے۔ اگر ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے فتویٰ سے مختلف فتویٰ دیتا ہے تو اس کا ایک نظریہ ہے، یا اس کا ایک نظریاتی اختلاف ہے اس مجتہد سے، یہ نہیں کہ وہ مجتہد دور ہو جاتا ہے، یا وہ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے دور ہو جاتا، نہیں، بلکہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے نظریات سے فائدہ اٹھاتا ہے، مدد لیتا ہے۔ اگر چلے جائیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے درس خارج میں یا مجتہدین کے درس میں ان کو سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے نظریات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے نظریے کو پروف کرنے کے لیے اور اپنے فتوے کو صحیح قرار دینے کے لیے، بغیر دوسرے مجتہد کے نظریات کے اختلاف میں انسان کی ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ترقی کا مقدمہ ہے، نظریاتی جو اختلاف ہوتا ہے، یہ شاید میں ایک جملہ یہیں پر کہہ دوں، یہ اختلاف ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یہ رحمت ہے،
یہ در حقیقت اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اس کے ذریعے سے علم جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اور تیسرے مقدمے کا ایک اور رخ بھی میں یہاں پر آپ کو پیش کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ یہ جو ہم آج اختلاف دیکھتے ہیں، بعض مجتہدین کے بعض فتووں میں اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کی سمجھ، لوگوں کا شعور مختلف تھا، لوگوں کی برداشت کسی حدیث کو سننے کے بعد، ایک روایت کے سننے کے بعد مختلف تھی، اور لوگوں میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ لوگ جاتے تھے پہ امام علیہ السلام کے حضور میں اور سوال کرتے تھے، میں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے، اور دوسرا صحابی کہتا تھا میں نے حدیث سے یہ سمجھا ہے۔ نظریاتی اختلاف اس وقت بھی موجود تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے عمر بن حنظلہ نے سوال کیا کہ آقا آپ کے حدیثوں کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی ایک اور سمجھتا ہے آپ کی حدیث سے مطلب کو، ایک دوسرا راوی کچھ اور سمجھتا ہے، جب وہ نقل کرتا ہے اپنے میسیج کو تو اس میں اختلاف نظر آتا ہے، کس کی پیروی ہم کریں؟ اس جو دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے امام کے زمانے میں، جب روایت ان تک پہنچتی تھی تو ظاہر سی بات ہے بیان کرنے والا اس روایت کو ایک ہی انداز اور ایک ہی لہجے میں بیان نہیں کرتا تھا، وہ اپنے مطالب، اپنی سوچ کو بھی بیان کرتا تھا۔ تو روایتوں کے سمجھ میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ یوں بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام نے 2 شرطیں بتائی ہیں۔ دیکھو، اس راوی کی بات پر بھروسہ کرنا جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اور سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، وہ پرہیزگار ہو۔ آج بھی اگر ہم سوال کریں اپنے علماء سے ہم کس کی تقلید کریں، مختلف مراجع کرام موجود ہیں، مختلف مجتہدین موجود ہیں، کس کی بات کو ہم اتھینٹک مانیں، کس کی بات پر ہم بھروسہ کریں؟ شاید مجتہدین ہمارے یہی 2 جملے، یہی 2 صفتوں کی طرف اشارہ کریں گے، اس کی تقلید کرو جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو علم رکھتا ہو زیادہ، جو متقی ہو، اس کی طرف جاؤ۔ اس لیے کہ جب تقوی موجود ہوتا ہے، علم موجود ہوتا ہے، تو وہ اپنے نفس کو فتویٰ دینے میں شامل نہیں کرتا۔ ہمارے مجتہدین اپنے نفس کو شامل نہیں کرتے کہ میری شہرت ہو اس فتوے کے ذریعے سے یا میرا نام ہو اس فتوے کے ذریعے سے، نہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں، وہ جو فتویٰ دیتے ہیں، جو ان کی سمجھ ہے اس روایت سے، اس آیت سے، اس سمجھ کے اعتبار سے فتویٰ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ اس کو پسند کریں اور ممکن ہے کچھ لوگ پسند نہ کریں، لیکن اگر اللہ ان کی نگاہوں میں ہو تو وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تیسری شق ہے تیسرے مقدمے کی، اور چوتھی شق بھی میں بتا دوں اور یہ ذہن میں محفوظ رہے یہ بات، وہ یہ کہ جو مجتہدین کرام کے درمیان اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینینس ہے مجتہدین کے درمیان، وہ اصول دین میں نہیں ہیں، وہ فنڈامنٹل چیزوں میں نہیں ہیں، وہ ضروریات دین میں نہیں ہیں۔ یعنی اصول دین میں، توحید میں، عدل میں، نبوت و امامت و قیامت میں مجتہدین کے درمیان اختلاف نہیں ہے، اور اسی طرح ضروریات دین میں اختلاف نہیں ہے۔ نماز کی رکعات کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، نماز کے اوقات کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، نماز کے تعداد کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ جزئی مسائل میں، جزئی و جزوی یہ مسائل میں مجتہدین کے درمیان ممکن ہے کہیں پر ہمیں اختلاف نظر آئے، یا ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کو ہم بنیاد بنائیں کہ اور اسی بنیاد بنانے کے بعد مجتہدین کو آپس میں الگ الگ کر دیں کہ چونکہ ان کے درمیان اختلاف ہے تو لہٰذا یہ 2 مجتہد الگ الگ ہیں، ان کے راستے الگ الگ ہیں۔ نہیں، یہاں پر تھوڑا سا اختلاف سمجھ کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، برداشت کے اعتبار سے، استنباط کے اعتبار سے ممکن ہے اختلاف پایا جائے۔ یہ اختلاف طبیعی ہے۔ جزئی مسائل میں ممکن ہے کہ اختلاف پایا جائے، بعض مجتہدین کے فتووں میں اور بعض مجتہدین کے احکام میں اور بعض مجتہدین کی توضیح المسائل میں۔ تو سوال یہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارا نوجوان ہم سے یہ سوال کرے کہ پھر آخر یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے جب سارے مجتہدین شیعہ ہیں، سارے ہمارے مراجع اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط ہے، ان کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، سب قرآن کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ان کے درمیان پھر یہ اختلاف وجود میں آتا کیسے ہے؟ کیوں مختلف فتویٰ ہو جاتا ہے؟ مثلا چاند کے مسئلے میں دیکھیے گا کہ چاند کے مسائل میں 2 مجتہد کے درمیان 2 الگ الگ حکم کیوں ہیں، 2 الگ الگ فتویٰ کیوں ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کئی ریزنز ہیں فتویٰ میں اختلاف کے،
حکم میں اختلاف کے ریزنس ہیں، اور تھوڑا یہ بڑا موضوع ہے، درس خارج والا موضوع ہے، میں اس کو آپ کو آسان بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ممکن ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، عربی گرامر جو ہے وہ سبب بنتا ہے بعض جگہوں پر کہ فتویٰ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی آیات، روایات اور احادیث عربی زبان میں ہے۔ چونکہ عربی گرامر اتنا قوی گرامر ہے اور اتنا وسیع گرامر ہے، اور اس گرامر پر بحث ہوتی ہے، اور برداشت جو ایک انسان کرتا ہے اس گرامر سے، برداشت جو کرتا ہے اس عربی زبان اور لغت سے، ممکن ہے ڈیفرنٹ ہو۔ لوگوں کی سمجھ اور ایک مجتہد کی جو سوچ ہے اس گرامر کے اعتبار سے، اس سے جو انہوں نے استنباط کیا ہے، اور وہ مختلف ہو ایک دوسرے مجتہد کے سمجھ اور سوچ کے اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے ممکن ہے کہ یہاں پر فتویٰ میں بھی اختلاف ہو جائے۔ ایک عربی گرامر سبب بن سکتا ہے، دو آیات اور روایات کے سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ چار مجتہدین ایک ہی سوچ والے نہیں ہوتے ہیں، سمجھ اور شعور میں بھی ممکن ہے اختلاف پیدا ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیے گا لفظ ہے قرآن مجید میں سعید، مثلا تیمم کی جہاں پر بات ہوتی ہے، جب تیمم کی گفتگو ہوتی ہے، تیمماً سعیدہ، اب سعید یعنی کیا؟ سالٹ سے سعید یعنی کیا؟ بعض مجتہدین نے کہا سعید یعنی مٹی، اور مٹی پر تیمم کرنا چاہیے، مٹی پر ہاتھ مارے انسان تو اس کا تیمم صحیح ہو سکتا ہے۔ بعض نے ترجمہ کیا سعید کا، سمجھا سعید سے یہ مٹی ہے، اور بعض نے کہا نہیں، سعید کا مطلب مٹی نہیں ہے۔ اگر عربی گرامر سے اس کو ریلیٹ کریں ہم لوگ، سعید کا مطلب ممکن ہے ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے کنیکٹ ہوتی ہے اسے سعید کہہ سکتے ہیں، اور فتویٰ میں ڈفرینس آ جائے گا۔ اگر کسی نے سعید کو مٹی لیا ہے، اس کا فتویٰ یہی ہوگا کہ مٹی پر آپ کو ہاتھ مارنا پڑے گا تیمم کے لیے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، سعید کا مطلب ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، تو فتویٰ الگ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے بھی پتھر بھی زمین سے کنیکٹڈ ہے، یا درخت بھی زمین سے کنیکٹڈ ہے، اور کئی چیزیں زمین سے مربوط ہو جاتی ہیں، تو اس کا فتویٰ، اس کا حکم بھی الگ ہو جائے گا اس مجتہد سے جس نے سعید کا معنی جو ہے وہ مٹی لیا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب بن سکتا ہے فتویٰ میں اختلاف کے لیے۔ یا راویوں کی پہچان ہے۔ ایک مجتہد علم رجال میں جب وہ تحقیق کرے گا، جب وہ جستجو کرے گا، تو علم رجال میں ایک مجتہد ممکن ہے ایک راوی کو عادل سمجھتا ہے، ایک راوی کو صحیح العقیدہ سمجھتا ہے، پرہیزگار سمجھتا ہے، اس کی روایت کو لیتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے۔ ممکن دوسرا مجتہد آئے اور آنے کے بعد کہے کہ نہیں، یہ راوی میری نگاہ میں عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مجتہد اس راوی کی بات پر، اس راوی کی روایت پر یقین نہیں کرے گا۔ جب یقین نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ میں بھی اختلاف ہمیں نظر آتا ہے۔ تو چونکہ علمی گفتگو، یہ در حقیقت اختلاف فتویٰ ایک علمی اور ایک عقلی گفتگو ہے۔ یہ گفتگو ایسی نہیں ہے کہ ہم دکانوں میں کریں یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر کریں یا پارکوں میں بیٹھ کر کریں، نہیں، یہ علمی حلقے میں باتیں ہوتی ہیں، اور جہاں پر عقلاء ایک جگہ جمع ہوتے ہیں وہاں پر اس کی گفتگو ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ حکم اور یہ فتویٰ کیوں اور کیسے دیا، اور اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے مصداق میں ممکن ہے مختلف ہو جائے۔ مثلا اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بات درہم کی ہوتی تھی۔ مثلا انسان نماز پڑھ رہا ہے، انسان کے بدن میں یا انسان کے لباس میں کچھ خون لگا ہوا ہو، تو کتنا خون پرمیسیبل ہے، کتنے خون کی اجازت ہے کہ انسان اس خون کے ساتھ نماز پڑھے۔ مثلا بدن پر کچھ خون لگا ہوا ہے یا لباس پر کوئی خون لگا ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر ایک درہم کے برابر وہ خون ہو تو جائز ہے، یا درہم سے کم ہو تو وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ درہم کسے کہتے ہیں؟ درہم کا سائز کیا ہوتا ہے؟ یا درہم اس زمانے کا درہم جو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یا وہ درہم جو آج ہے؟ ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کریں، ممکن ہے اس کے سائز میں ڈیفرنٹ ہو، سائز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چونکہ مصداق میں اختلاف ہے، درہم کے مصداق کو، درہم کے سائز کو کلیریفائی نہیں کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ میں بھی اختلاف نظر آئے گا۔ کوئی کہے گا ایک درہم یعنی جو آج کا درہم ہے
اتنا خون اگر انسان کے بدن یا لباس میں لگا ہو تو نماز جائز ہے، نماز صحیح ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں، درہم جو پہلے ہوتے تھے تھوڑا سائز ان کا بڑا ہوتا تھا، اتنا بھی خون لگا ہو تبھی انسان جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ممکن ہے فتویٰ میں اختلاف نظر آ جائے۔ یا رؤیت، جیسے ہم چاند کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ رؤیت کا مطلب کیا ہے، رؤیت کا مفہوم کیا ہے، رؤیت کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ اب دیکھنا مجتہدین کے درمیان میں اختلاف ہے۔ دیکھنا ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو رؤیت کہتے ہیں، یا نہیں دیکھنا ہے کسی بھی آنکھ سے اس کو دیکھا جائے، یا ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے یا ٹیکنالوجی کی آنکھ سے دیکھا جائے۔ آئی ہے رؤیت، یعنی آئی سے دیکھنا، یعنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا، نیکڈ آئی سے دیکھا جائے، کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے، یا نہیں دوربین کے ذریعے سے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر معنی میں اختلاف ہو جائے، مصداق میں اختلاف ہو جائے، فتویٰ میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ بعض مجتہدین کہتے ہیں نہیں، تمہیں چاند دیکھنا ہے تو اپنی ظاہری آنکھوں ہی سے دیکھنا پڑے گا، آپ وسائل کا استعمال نہیں کر سکتے، بائنوکولر سے کے ذریعے سے آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ اس مجتہد کی نظر میں رؤیت کا مطلب ہے ظاہری آنکھ، لیکن دوسرا مجتہد کہتا ہے نہیں، رؤیت یعنی دیکھنا ہے، ممکن ہے ظاہری آنکھ سے دیکھے یا کسی وسیلے کے ذریعے سے دیکھے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھے یا بائنوکولرز کے ذریعے سے دیکھے، اور چاند نظر آ گیا تو تمہارے لیے پہلی کا چاند ثابت ہو جائے گا۔ کل انسان کے لیے روزہ رکھنا ہے اور انسان پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ چونکہ مصداق میں اختلاف ہے تو لہٰذا فتویٰ میں بھی اختلاف ہمیں نظر آتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، میں گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ علمی گفتگو ہے اور عقلی گفتگو، میں صرف اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو اس تقریر کو سن رہے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے امام کی جو حدیث ہے، امام نے جو روایت بتائی ہے، وہ روایت چونکہ اماموں کا اکثر و بیشتر زمانہ اماموں کا ظالموں کے حکومت کے سائے میں گزرا ہے، اکثر و بیشتر جسے ہم تقیہ کا زمانہ کہتے ہیں، ممکن ہے ایسی روایت ہمارے پاس ہم تک پہنچی ہو اور اس روایت کے پیچھے ایک کلیئر میسیج نہ ہو، بلکہ تقیہ کے سائے میں امام نے کچھ میسیج دیا ہو۔ ممکن ہے جو روایت امام نے بتائی ہے، جو حدیث امام نے بتائی ہے، وہ مخصوص ہو اس زمانے کے لیے جس زمانے میں تقیہ کو فرض سمجھا جاتا تھا، جس زمانے میں ظالموں کا دور تھا اور احکام کو چھپایا جاتا تھا اور روایتوں کو ایک الگ انداز سے بیان کیا جاتا تھا۔ عام اور خاص کی گفتگو ہوگی، آیا یہ روایت اس زمانے کے لیے مخصوص ہے یا یہ روایت ہر زمانے کے لیے ہے؟ ہم کچھ مجتہدین ممکن ہے اس زمانے سے مخصوص کریں تقیہ کی گفتگو میں، کچھ مجتہد ممکن ہے اس کو ایلابریٹ کریں کہ کہیں کہ نہیں، ہر زمانے کے لیے یہ حکم ہے اور اس کو عام حکم بیان کریں اور عمومیت اس حکم کو دیں، تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھار روایتیں جھوٹی گڑھی گئی ہیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ممکن ہے کچھ راوی جھوٹے نظر آئیں گے، کچھ روایتیں جھوٹی نظر آئیں گے۔ ہمارے علماء کرام نے خصوصی طور پر مرحوم علامہ مرتضی عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے 150 سے زیادہ صحابیوں کے نام بتائے ہیں، جن صحابیوں کو غلطی کے طور پر جن صحابیوں کو گڑھا گیا ہے، ان کا نام تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے اور ان سے کہا گیا کہ یہ راوی ہیں، یہ میں نہیں ملتا، ان کے نام صحابیوں کی فہرست میں نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا کہ 150 جعلی اصحاب، اور جب صحابی جعلی ہوں، صحابی جھوٹے ہوں تو ظاہر سی بات ہے روایتیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، اور جو روایتیں گڑھی گئیں ان روایتوں کو شامل کیا گیا مختلف کتابوں میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب فتویٰ دینے کی بات آتی ہے مجتہدین کے تو وہ اجتہاد کے موقع پر پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے، آیا یہ روایت صحیح ہے یا روایت صحیح نہیں ہے، یا اہل بیت نے اس روایت کو بیان کیا ہے یا اہل بیت نے اس روایت کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر یقین نہ ہو، جہاں پر سرٹینٹی نہ ہو، وہاں پر فتویٰ میں بھی ممکن ہے کہ ہمیں اختلاف نظر آئے، اور حکم میں بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ میں نے بتایا یہ اختلاف، یہ جو الگ الگ فتویٰ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ علمی گفتگو ہے، یہ عقلی گفتگو ہے، یہ علم کا
کا تقاضا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے، اور اسی سے علم ترقی کرتا ہے۔ وہ مجتہدین کرام میں ہمیں جیسے دنیاوی دوسرے اسکالرز کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے، مجتہدین کے درمیان میں بھی وہ اختلاف نظر آتا ہے۔ یہ اختلاف ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف مراجع کرام کے درمیان اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مختلف ہیں، اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علم زندہ ہے۔ اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہمارا شعور زندہ ہے۔ اس اختلاف کے ساتھ اگر کوئی جینا سیکھ لے، اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر مجتہدین کے فتویٰ مختلف ہیں، کسی مجتہد کی میں تقلید کرتا ہوں اور کسی مجتہد کو میں مانتا ہوں کہ مجھے ماننا چاہیے، تو میری ریسپانسبلٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ یا دو چار ذمہ داریوں کی طرف میں اشارہ کروں، یہ میری ذمہ داری کیا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ غور کریں ذمہ داریوں کی طرف۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں تو یقیناً یہ سارے مسائل ہماری کمیونٹیز سے، ہمارے معاشروں سے، ہمارے سماج سے دور ہو جائیں گے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ علمی مسائل کو، عقلی مسائل کو ذاتی مسائل نہ بنائیں۔ اگر اختلاف علم میں موجود ہے، اختلاف نظریات میں موجود ہے، اختلاف فتوے میں موجود ہے، اختلاف حکم میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات بھی مختلف ہے۔ نہیں، افراد کا نظریاتی اختلاف کو افراد کا اختلاف نہ بنائیں، اس کو نظریات ہی تک محدود رکھیں، اور انسان جس مجتہد کی تقلید کر رہا ہے وہ مقلد بنے، خود مجتہد بننے کی کوشش نہ کرے، ان کی پیروی کرے اور اس اختلاف کے سائے میں زندگی گزارے گا تو در حقیقت اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اور دوسری جو ذمہ داری ہے میرے عزیزو، میرے دوستو، بیدار رہیں، جاگتے رہیں، ہمارے نظریات کو، ہماری سوچ کو کوئی ہائی جیک نہ کر لے۔ مجتہدین کے اختلاف کو ذریعہ بنا کر کوئی اس میں سیاست داخل کرے، ان اختلاف کو پولیٹیسائز کرے، اور پولیٹیسائز کرنے کے بعد لوگوں کو، ان کے مجتہدین کے چاہنے والوں کو مجتہدین سے دور نہ کر دے، مراجع کرام سے دور نہ کر دیں۔ اس کو علم کے حد تک محدود رکھیں، عقل کے حد تک محدود رکھیں، اور اس سے بیدار رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے یہاں خوبصورت قانون ہے اجتہاد کا، خوبصورت قانون ہے استنباط احکام کا، جو در حقیقت مذہب تشیع کی پہچان ہے، اس کو سیاست کے حوالے نہ کریں، اس کو ذاتی اختلافات کا ذریعہ بنا کر اس کے حوالے نہ کریں۔ اس سے جو نقصان ہوگا، وہ نقصان آج جو نقصان ہم محسوس کرتے ہیں ظاہری طور پر، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان بنے گا، جو تفرقے کا سبب بنے گا۔ اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے۔ فرقہ بندی نہیں بننا چاہیے۔ اختلاف نظریاتی اختلاف ہو، احکام میں اختلاف ہو، فکری اختلاف ہو، سوچ میں اختلاف ہو، اور اس کو تفرقے میں بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر فرقہ بن گیا تو پھر اس کو سنبھالنا، اس کو راہ راست پر لانا اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے علمی معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے، تقاریر کے ذریعے، درسوں کے ذریعے سے آپ تک یہ پروگرام پہنچایا جا رہا ہے، ان کو ذریعہ بنائیں اپنی معرفت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جتنا ہمارا علم آگے بڑھے گا، جتنی ہماری معرفت آگے بڑھے گی، جتنا ہمارا شعور آگے بڑھے گا، اتنا ہی ہمارا صبر بھی بڑھے گا، اتنا ہی ہمارا شعور بڑھے گا، اور ہم احکام کو لیں گے تو اس کو علمی اعتبار سے لیں گے، اس کو عقلی اعتبار سے لیں گے، اس کو ذاتی اختلافات کی وجہ سے نہیں لیں گے۔ ممکن ہے دو ڈاکٹرز کے نسخے الگ الگ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو ڈاکٹر آپس میں دشمن ہوں۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان ایسے تصور کرنے لگے تو انسان کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا۔ ممکن ہے دو بھائی کے نظریات الگ الگ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو بھائی جو ہے وہ آپس میں نظریاتی اختلاف کی وجہ سے دشمن بن جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے جو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں۔ نہیں، ممکن ہے الگ الگ پھول ہوں، الگ الگ فلاورز ہوں، لیکن اس کو کمبائن کریں، اس کو جمع کریں، اور جو ڈور ہے اتحاد کی، جس سے مذہب باقی رہتا ہے، اس ڈور کو باقی رکھیں، اس کو سارے پھول کو جمع کریں اور اس پر ایک ڈور باندھ دیں تاکہ گلدستہ تیار ہو، اور وہ گلدستہ ہماری زندگی کا
حسن بڑھا دیتا ہے، وہ گلدستہ ہماری دین مذہب کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے، اور اس سے الگ ہو جاتا ہے انسان تو ظاہر سی بات ہے اختلافات پیدا ہوں گے، تفرقہ پیدا ہوگا، اور انسان مذہب سے اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جب شعور نہیں ہوگا، جب بیداری نہیں ہوگی، جب علم نہیں ہوگا، جب معرفت نہیں ہوگی، نہ تنہا مجتہدین، یہ تو آج کی بات ہے، ہم مجتہدین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، فلاں مجتہد کا فتویٰ یہ ہے اور دوسرے مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، تو لہٰذا اس مجتہد نے ایسا فتویٰ کیوں دیا ہے، اس مجتہد نے ایسا فتویٰ کیوں دیا، یہ مجتہد صحیح ہے، وہ مجتہد غلط ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ اگر معرفت نہ ہو، خاکم بدہن میں یہ جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، اگر معرفت نہ ہو، علم نہ ہو، تو ہم اماموں پر بھی سوال اٹھانے لگیں گے۔ امام حسن نے صلح کیوں کیا، آپ نے تاریخ میں دیکھیے گا، اتنی جرأت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے انا کو اور اپنے ایگو کو شامل کر لیتا ہے، وہ اماموں کے بارے میں بھی سوال کرنے لگتا ہے، امام حسن نے صلح کیوں کی اور امام حسین نے قیام کیوں کیا، امام سجاد نے صبر کیوں کیا، امام باقر نے قیام کیوں نہیں کیا، علمی مسائل کو کیوں بیان کیا ہے، کیوں ساتویں امام زندان میں رہے اور خاموش رہے۔ کتنے سوالات ہمارے زبانوں پر آتے ہیں، اور کئی لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں اس وجہ سے کہ معرفت کی کمی ہے۔ اگر ہماری معرفت بڑھ جاتی اور ہمارا علم بڑھتا، ہمارا شعور بڑھتا، تو ہم یہ کبھی سوال نہ کرتے کہ امام حسن نے صلح کی کیوں کی اور امام حسین نے قیام اور جہاد کیوں کیا ہے۔ اس لیے کہ حالات الگ الگ ہیں، سچویشنز الگ الگ ہیں، اور امام کا حکم ہے، امام کا عمل ہے، اور جو معصوم ہے، جو علم رکھتا ہے، جس کے پاس علم لدنی موجود ہے، اس کا ڈیسیشن جو ہے وہ فائنل ڈیسیشن ہوتا ہے، اور کمپلیٹ ڈیسیشن ہوتا ہے، پرفیکٹ ڈیسیشن ہوتا ہے۔ اگر ہمارا شعور، ہماری معرفت امامت کے سلسلے میں، ولایت کے سلسلے میں اس طرح کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں شک و شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، مجتہدین کرام جو فتویٰ دیتے ہیں وہ اپنے شہرت کے لیے نہیں، اپنے مقام کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنے لیے کچھ پیسہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا میں اپنا سکہ چلانے کے لیے نہیں۔ مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے وہ اپنے علمی نتیجے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، صائنا لنفسہ، وہ پیوریفائیڈ ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے، وہ سنسیئر ہوتا ہے، وہ اپنا نام درمیان میں نہیں رکھتا، دین کو درمیان میں رکھتا ہے، چاہے لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ منوانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنا علمی نتیجہ، اپنے عقل کا نتیجہ 40 سال 50 سال مسلسل محنت کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے علمی نتیجے کو رکھتا ہے۔ اس کی قدر کیجئے گا، جتنا ہم علمی مسائل کی قدر کریں گے، عقلی باتوں کی قدر کریں گے، اتنا ہی ہمارا علم اور ہماری عقل بھی آگے بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علمی گفتگو کی قدر کریں، اور عقلی اور انٹلیکچوئل جو گفتگو ہوتی ہے اس کی ویلیو اور اس کی قیمت کو سمجھیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جو ہے وہ دن بدن ترقی کرے اور ہمارے اندر برداشت اور تحمل کا مادہ پیدا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔